کلو شاعر بابا دے بلند صلوات نعرہ تکبیر بسم اللہ جاؤ بیٹھو نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بابا دے بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آپ کے سامنے سید زادہ سید اسد رضا بخاری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ان کی دادا محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد ماشاءاللہ مجمع کافی ہے اپنے انہیں تھوڑا نہ سمجھو بابا دے بلند صلوات جعفری صاحب انہوں شاہ صاحب دی آمد ایک ربائی پیش کرنا گا جیڑی کہ 0 میٹر لکھی ہے اچھا واہ 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 100 کا ایک نوٹ کسی کا گر جائے کہیں اچھا 100 کا نوٹ کسی کا اگر گر جائے کہیں بہت دیر تک وہ آدمی پچھتاتا ہے شبیر تیرے نام پہ ہم جتنا بھی خرچ کریں اللہ کی قسم اتنا مزہ آتا ہے سید قلب آباد نام ہے جی شرازی سید تے پہلی لکھی تو پہلی دفعہ اب آپ کے سامنے سید اسد رضا صاحب فضائل اہل محمد بیان کریں بابا دے بلند صلوات بسم اللہ ایک تو گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ اور دوسرا بانی کو سید تھوڑا سا آپ کہیں کہ لنگر بند کر دے جتنے بندے ہیں اندر بھیجے تاکہ پیغام سب تک پہنچ جائے تیسری گزارش یہ ان کو کہنا وہ ڈائری رکھی ہے ذرا وہ بھیجنا کوئی شاعری ان کو سناتے ہیں تھوڑی سی گاڑی میں ڈائری رکھے وہ لے آتے ہیں بس صرف آپ مجمع اور لنگر بند کروا دیں مہربانی کرے قدم قدم آگے آ جائیں بسم اللہ مہربانی کریں جی کیا ہوا اچھا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما سب سے زیادہ قابل رحم لوگ ہم ہیں زمین پہ احسان فرما جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم اس کے بعد تو نے احسان فرما اس کریم گھرانے کی محبت کی ہمیں قابل بنایا محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو خالق کائنات جو یہ ہستی عطا کر کے آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جسموں پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت قائم فرما ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق دے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا پروردگار عالم مالک کل مقام مالک ارض و سما ہمارے دل کی بند آنکھیں کھول دے ایک حجت نے اپنے دور امامت میں کسی سے پوچھے جانے والے سوال کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کی 2 وہ جن سے ظاہر دیکھتا ہے 2 وہ جن سے باطن دیکھتا ہے پروردگار ظاہر کی آنکھ تو ہماری کھلی ہے اندر کی آنکھ بھی کھول دے کم از کم دنیا میں اتنی کھول دے یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں یہ ہمارے ہیں
مرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیں تو بھی ہمارا ہے۔ پروردگار عالم میں ذکر کا صدقہ ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ مالک کون و مقام، مالک ارض و سما اتنا پاکیزہ بنا جوان بچی اور بچیوں کو کہ یہ امام کا استقبال کر سکے، ان کو باحیا بنا، بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما، ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اپنے اندر بیٹھے کمین نفس سے لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ انہوں نے یہ جو بانیان نے صف ازا امر امام سے بچھائی، پروردگار میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر میرے زمانے کی حجت قبول نہ کرتی یہ ذکر نہ ہوتا، اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصاً سیدزادے نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، سیدزادہ عمل میں بتانے لگا ہوں دعا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، علم عباس کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل کو دل پہ لگایا کر، یہ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ایک دفعہ میری پھر گزارش ہے، رش پڑ رہے پیچھے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، مہربانی کر کے درود پڑھتے پڑھتے قدم قدم آگے آ جاؤ۔ آ جاؤ، کوئی سیدوں کی بات تو مانتے ہو نا یار، آ جا سید آپ آگے آ جانا، پہلے قدم آپ بڑھا لیں۔ یہ دیکھیں مہربانی، میں چاہتا ہوں آئے ہیں تو کچھ دے کے جائیں، اور تم آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ۔ ہم سب کو کسی نے کسی مقصد کے لیے اکٹھا کیا، آئیں ان سے وہ مانگے جو وہ دینا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جو ہم لینا چاہتے ہیں۔ سکھی رہے گی زندگی اگر ہم نے ان کی مرضی پہ ان کی عطا کردہ بن مانگی خیرات مانگ کر زندگی گزار لی، سکھی رہے گی زندگی۔ صاحبان معرفت ہو، پیر سجاد شاہ، پھر محشر کے دن ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا پڑے گا، یہ خود دیں گے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ یا علی محشر کے دن پھر ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا، انہوں نے خود فرمایا ہمارے مطابق چلو، محشر کے دن ہم جانے اللہ جانے، اپنی مرضیوں پر زندگیوں گزارو گے پھر خدا کو جواب خود دینا۔ یہ مجالس اعزا، یہ ہمارا مل بیٹھنا، یہ سارا اسی چیز کے لیے ہے۔ آئیں ہمیں انہوں نے جیسا بنانا ہے ویسا ہم نے بن کے دکھانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، مل کے سارے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مول الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء،
بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین. بندے کہیں گے سید زمانے کے امام کے لقب تے پڑھ گیا, ہمیں بتا نہیں گیا, معراج المومنین کہہ کے چلا گیا. میں اس کی تشریح 1 منٹ میں کر دیتا ہوں تاکہ مومنین کے دل خوش ہو جائیں. تیرا میرا نبی جب اپنی ذاتی جاگیر یعنی عرش پہ کسی سے ملاقات کے لیے جائے اسے محمد کی معراج کہتے ہیں. جب 14 محمد کٹھے ہو کے عاشق کو دیدار کرائیں اسے معراج المومنین کہتے ہیں. بہت شکریہ حیدری, مہربانی. معز المؤمنین, مومنوں کو عزت دینے والا. مذل الکافرین, کافروں کو ذلیل کرنے والا. مذل المنافقین, منافقین کو ذلیل کرنے والا. اس لیے کافروں اور منافقوں سے علی والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے پاس ہے. بھائی مہربانی قدردان ہو, دل چاہ رہے میں عرفان کے ایسے موتی آپ کی جولیوں میں ڈال جاؤں. بھائی ایک فیصلہ تمام صاحبان شعور نے کیا, کوئی اگر کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے اس کا قصور نہیں, اس کے پاس ہے ہی یہ. مہربانی بھائی, کوئی کسی کے ساتھ رویہ رکھتا ہے تو اس کے پاس ہے ہی یہ. نہ لڑ, نہ غصہ کر, نہ پریشان ہو, نہ اس کو کچھ کہے, اس کے پاس ہے ہی یہ. تیرے پاس خزانہ ہے, تو امیر, جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے. اس لیے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو غریب نہ کہنا. اگر دولت خزانہ ہوتا تو قارون امیر ہوتا. دولت خزانہ نہیں, علی کی محبت خزانہ ہے. مہربانی, یہ خزانہ نہیں. بہت شکریہ, آپ امیر ہو چونکہ آپ کے دل میں امیر رہتا ہے. لوگوں کے رویوں سے پریشان نہ ہوا کرو. یہ جملہ ذہن نشین رکھنا, ہر کوئی وہ دیتا ہے جو اس کے اندر ہو. تمہارے اندر علی ہے, تم کوشش کیا کرو مخلوق کو محبت دیا کرو. میرا مشورہ ہے, باقی آپ کی مرضی, جیسے آپ کو اچھا لگے. تم پیار دیا کرو, تم محبت دیا کرو, تم کسی کی غیبت نہ کیا کرو, کسی کا گلہ نہ کیا کرو. تمہارے اندر علی رہتا ہے, وہیں کے وہیں رہ جاؤ گے جہاں تھے اگر ان کا کرم سمجھ نہ آیا تھا. ہاں, پھر محتاج دعا, التماس دعا, ایکوں کو ملو گے اور بھائی میرے حق میں دعا کر. کرم سمجھ, تجھے محتاج دعا, التماس دعا کہنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر خدا تیرے لیے کہے گا جو تیرا دل چاہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں سمجھ آیا تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھ لے, کہتے خدا بندے سے خود پوچھے. کرم سمجھا کر, تیرے اندر امیر رہتا ہے, تو کائنات کا امیر ہے. رویہ ایسا رکھ مخلوق تجھے دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہو. اب بندوں کی مرضی ہے خزانہ ضائع کر دیں یا سنبھال کے رکھیں. پیر سجاد شاہ ہمیشہ شعور والا سنبھالتا ہے, ضائع نہیں کرتا. فرض کرو ریت ہاتھ میں آئی, ریت نہیں, اس میں کوئی خیر کے ذرات ہیں. چلو یہ نہیں کہوں سونے کے ذرات ہیں. ایمان سے بتاؤ کھول کے ضائع کرو گے؟ نہیں, سنبھال کے رکھو گے. ہمیشہ صاحب عقل اور صاحب شعور خزانہ سنبھال کے رکھتا ہے. جتنا تیرے پاس خزانہ ہے کسی کے پاس نہیں. جتنا خزانہ تمہارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. آؤ میں خزانے گنواؤں. دنیا میں آتے ہو سب سے پہلے تمہارے کان میں کہا جاتا ہے حی علی خیر العمل. شاباش, ایک نئے انداز کی گفتگو ہے. مہربانی, بہت شکریہ حضور. یہ پیچھے جو جوان بیٹھو بیٹا مہربانی کرو دوستو ادھر آ جاؤ تاکہ پیچھے والوں کو جگہ بھی ملے اور ذرا یہاں آگے گلدستہ بن جائے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں آگے آ جاؤ, آپ کی مہربانی. آ جاؤ, درود پڑھو آل محمد کی مقدس بارگاہ میں. آ جاؤ. بہت جگہ ہے ادھر. آ جاؤ, بسم اللہ.
شکریہ شکریہ. آجو آجو. پیر سجا ہماری مجالس کا مقصد ہی یہی ہے، لوگوں کے شعور بلند کرو. سید سجاد نے وارہ پڑھانے کے لیے ممبر نہیں سجایا، نہ ہی مخلوق کو لفافے دلوانے کے لیے ممبر سجایا. یقین جانیے لفافوں کے لیے ممبر نہیں سجا. اگر جاگ رہے ہو تو یہ ہر بنانے کی فیکٹری ہے. شاباش شاباش. مہربانی. جاگ رہے ہو تو یہ فضائیں تیار کرنے کا کارخانہ ہے. کیا ہوا؟ اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ادھر کر دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہونا. بسم اللہ میری طرف نہ کریں، ادھر کر دیں. کوئی بات نہیں کر دیں، ادھر کر دیں. اچھا تھوڑا سا اس کو اور ادھر کر دیں بس. ٹھیک اب ٹھیک ہے حضور، کوئی بات نہیں. اصل میں وہ ایک محبت والے کوئی اٹھ کے آئے، انہوں نے کہا سید کو گرمی لگ رہی ہے، ہوا چلی جائے. وہ اپنی محبت میں آئے، مجبوری ہے ساؤنڈ کی، لیکن ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کے کانوں تک بات پہنچے. بہت شکریہ. جانتے ہو سید عرفان بانٹتا پھر رہا ہے. بے لوث موتی ہیں، قیمت ان کی نہیں، بنتی بھی نہیں. کوئی کہے نہ بنتی ہے، میں آیا بڑی دور سے، تیری میری جرت نہیں، ہم آئے کسی نے بلایا ہے. شاباش. مہربانی. جرت ہی نہیں، مہربانی. ہے ہماری جرت اگر ان کا کرم نہ ہو. حیدری خدا جانتے ہیں نہیں، نہ ہماری مہربانی حضور، نہ ہماری جرت ہے، نہ ہماری ہمت ہے، نہ ہماری طاقت ہے. کسی کا احسان ہے جو بلاتا ہے. یہ اور بات ہے اس کے احسان ہم بھول جاتے. میں خزانے پہ آتا ہوں شاہ جی، بڑی ضروری گفتگو کا. سرکار نے رخ مڑوا دیا، یقیناً کوئی روحیں بیٹھی ہیں، بات پہنچے گی. احسان اس کا ہے، ہمیں بلاتا ہے، لیکن ہم عادل نہیں کرتے، محسن کا خیال نہیں کرتے. سب سے پہلا شیعہ قوم کو خیال رکھنا چاہیے. مجلس اعزا کا اشتہار چھپوائے، چھوٹا سا لکھتی ہے، زیر سرپرستی قائم آل محمد. محسن کا احسان یاد رکھ، آدھے اشتہار میں لکھ، زیر سرپرستی حجت دوران، مظہر الایمان، صاحب العصر والزمان. دنیا کو پیغام دے، ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث مولا. مجھ سمیت ہر پڑھنے والا کتابوں کی بساکھیوں کا سہارا لے کے آپ تک بات پہنچاتا ہے. ہم جیسے کم عقلوں کے نام اتنے بڑے، جس کی زیر سرپرستی ذکر ہے اس کا نام اتنا چھوٹا. عادل کیا کر. محسن کا احسان شکریہ جس نے ہمیں بلایا. اتنا کریم ہے، اگر وہ ہمارا خیال نہ کرے دشمن کھا جائے. ایک لمحے کے لیے کائنات سے ہٹ جائے، بلائیں ٹوٹ پڑے. احسان تو دیکھ اس کے کتنے ہیں. عدل کیا کر، کم از کم یہ کام تو کیا کر. اشتہار میں آدھا اشتہار سردار کا نام. ہم جیسوں کی ڈیمانڈ بانی ہوگی، وہ بندے کہنا مجبوری بانی. کوئی مجبوری نہیں، نہ پڑھاؤ، چھٹی دو ان کو، بہت ہو گئی. وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں قوم کھڑی تھی. وہ مجبوری ہے، آتا نہیں، ہمارا نام بڑا، ہماری تصویر بڑی ہو. چھوڑ، آدھے اشتہار میں سردار کا نام لکھ، چھوٹا چھوٹا لکھ. آئے تو بسم اللہ، نہیں تو یا علی علی. تو نے بندے راضی کرنے ہیں، مولا راضی کرنا ہے. بندے سمجھ رہے ہیں شاید ہمارے نام بڑے ہوں گے تو ہم بڑے بن جائیں گے. خدا جانتا ہے ان سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں. میں ایک چھوٹا سا گر بتا جاؤں. عشق کی منزل پہ سفر کر. معصوم فرماتے ہیں جو ہمارا عاشق ہوگا، جو ہمارے مقصد کو سمجھے گا، زمین پہ اس کو کم دنیا جانے گی. کتنی روایات میں دکھاؤں تو بے مہربانی، آسمان پہ اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا. ان کے سامنے تذکرہ بڑا کرنا چاہتا ہے جو ایک دن خوش ہوتے ہیں دوسرے دن گلا کرتے ہیں. ان کے سامنے تذکرہ بڑا کر جہاں تجھے یاد کیا جائے. یہ کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے
نامور ہے، پیر سجاد سے نام ہی نہیں رہ گئے. بڑوں بڑوں نے کوشش کی نام بڑا ہو، نام بڑا ہو، بندہ مر گیا نام ختم. ایسے ہی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آنکھوں کے آگے چربی آ گئی. یہاں بڑا بننے کی کوشش نہ کر، یہاں چھوٹا بن تاکہ ادھر بڑا بن جائے. بھائی مہربانی آپ نے بات کی ہے، اس بات سے بات اب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اس کا احسان جس نے ہمیں بلایا، نہ بانی نے بلایا، نہ اشتہار نے بلایا، حجت نے بلایا، آقا نے بلایا. چلو میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں کیوں بلایا. حالانکہ ہمارا بنتا نہیں ایز اے ولایتی ہم لفظ کیوں کہیں، کیونکہ گنجائش نہیں ہے. کیا کی گنجائش نہیں ہے، کیسے کی گنجائش نہیں ہے. ولایت کہتی ہے جی کر، لبیک کہے، جی حضور میں حاضر، آپ حکم کریں. ولایت تو یہ کہتی ہے کیوں، کیا، کب، کیسے سوال نہیں ہوتے. کیونکہ ولایت بندے کو بے سوال بناتی ہے، ولایت بندے کو عاشق بناتی ہے. معصوم کو پتہ ہے محمد نے غدیر کے دن مخلوق کو خود حاکم تو تھا، علی اولاد علی کو حاکم بنا کر سب کو ان کا غلام بنا دیا. لفظ مولا کا کیا مطلب ہے؟ بس صرف مہربانی آقا، مہربانی شاہ جی اہل علم میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آقا ویسے بڑے لفظ مولا کے مطلب ہیں. میں ڈکشنری کھولی ہے، میں عقیدوں کی بات تو کرتا نہیں نہ کہ ممبر، لیکن ڈکشنری میں نے جو پڑھا ہے میں بتا جاؤں. عقیدوں کی بات نہیں ہے، جو میں نے پڑھا ہے میں بتانے لگا ہوں. فتوے نہ لگانا سید پہ. میں نے لفظ مولا کا مطلب پڑھا ہے رب. کیا کروں یار، میں نے رب مطلب پڑھا ہے، آپ پریشان ہو گیا. اچھا وہ خدا ہے، پریشان نہ ہونا. وہ پروردگار عالم ہے، تیرا باپ بھی تیرا رب ہے. میں مناظرے والا بندہ نہیں، میں اس طرف چلا گیا تو میری تقریر کا رخ مڑ جائے گا. رب ارحام ہما کما رب یعنی، اے میرا رب، اے میرا پروردگار، میرے ان دو ربوں پہ بھی رحم کر. یعنی پالنے والے، یعنی پرورش کرنے والے، ان پہ بھی رحم کر. کیوں؟ انہوں نے جب میں چھوٹا تھا میرے اوپر رحم کیا تھا. اچھا چلو بات یہاں تک آ گئی. ایک جملہ چھوٹا سا میں جوان بچوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور بڑا ضروری ہے، جو والدین کا احترام نہیں جانتا وہ امام کا احترام بھی نہیں جانتا. میں ایک بہت پہاڑ سے وزنی بات کر کے جا رہا ہوں. کبھی زندگی میں ماں اور باپ کا گلہ نہ کرنا. بندے کہتے ہیں میں شاید بڑی بڑی جگہوں پہ جاتا ہوں، او جی میرا باپ چھوڑ کے ہی کچھ نہیں گیا، اس کا باپ اتنی زمینیں چھوڑ گیا، اتنا مال چھوڑ گیا، اتنی جائیداد چھوڑ گیا، میرا باپ تو چھوڑ کے کچھ نہیں گیا. نہ کر باپ کا گلہ. کہتے شاہ جی کیا کروں، اس کا باپ اتنا دے گیا. میں نے کہا تجھے کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے نا. مہربانی مہربانی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. یا علی یا علی یا علی مدد. مہربانی یار، قدردان بیٹھے ہو جملوں کے، تھک تو نہیں گئے؟ اشارہ کرنا آگے ممبر پہ انتظار ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ دے کے جاؤں، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا سفر کرو. بہت سارے پیر سجاد سے میرے سامنے پہلو سرکار کا صدقہ کھل گئے، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی ایسا پیغام ہو، یہ اٹھ کے ویسے نہ ہوں جیسے آئے تھے، کچھ لے کے جائیں. کوئی رات کو بیٹھ کے سوچیں ہم کہاں کھڑے تھے، وہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. کیا یہی ہماری زندگی ہے؟ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے عزاداری کر لی، ہم نے لنگر کھا لیا، ہم نے پرسہ کر لیا، سارے کام کر کے ہم پھر گھر چلے گئے، باقی معاملات نبھا کے دنیا سے چلے گئے. یہی ذمہ داری ہے؟ نہیں. ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اس خزانے کی محافظت کر کے خزانہ دینے والے کو پہچانیں. سب سے بڑی، یقین جانیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ اب محافظت وہی کرے گا نا جو خزانے کا مقام اور قدر محسوس کرے گا. باقیوں کے لیے تو روٹین ہے. جیسے میرے اور آپ کے لیے شاید روٹین ہو کہ بھی ہم مجلس پہ گئے اور یا علی مدد ہم چلے گئے. نہیں، کئی قدردان ایسے بھی ہیں
جو یہاں سوچ کے اٹھیں گے ہم پہ اتنا کرم یہاں بلایا، اس قابل تو نہیں تھے، آؤ بیٹھ کے شکریہ ادا کریں۔ وہ سنا کیسا رہا؟ وہ یار مولا میں بڑے عرصے سے مولا سے خیر مانگ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، مولا تو میری سنتا ہی نہیں۔ یہ شکوہ ہے، شیعہ شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا ہے۔ کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا شکوہ نہ کر، کچھ دے نہ دے یہ اپنے کریم ہے نا۔ معصوم سے کسی نے پوچھا چلو میں ایک چھوٹی سی بات کا، مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا خبردار، قبولیت کے نہ ہونے پہ مایوسی کو اپنے اوپر غالب نہ کر۔ سرکار ہوتی نہیں کیا کروں؟ فرمایا اگر تو چاہتے تیری دعا قبول ہو پہلے دوسروں کے لیے مانگا کر۔ ہائے ہائے ہائے، بندے اتنے چھوٹے ظرف والے ہیں، مہربانی یار، یہاں تو دوسرے کے لیے مانگتا ہی کوئی نہیں، اپنے لیے ہی لگے رہتے ہیں۔ شیراز صاحب تھک تو نہیں گئے؟ شیراز صاحب تھک تو نہیں گئے؟ ٹیک لگنا چاہیں تو تھوڑا سا اور مقام آپ کے لیے ہے ادھر، میں نے کہا آپ ٹیک لگنا چاہیں، تھک نہ جائیں، طبیعت آپ کی ایسی، کرسی لینا چاہیں تو آ جائے، دیکھنا میری طرف دیکھنا آپ نے۔ جی بسم اللہ، مولا خوش رکھے، مالک صحت دے آپ کو، سوائے حجت اپنی کسی کا محتاج ہی نہ کرے۔ صاحب ایمان رہو، ایمان میں فرق نہ آئے، باقی خیر ہے۔ فرماتے ہم بیماریاں بھی جان کے دیتے ہیں۔ مولا ہمیں سمجھا نہیں، فرمایا ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں پاک کر کے آگے بلائیں۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے، ادھر چلا گیا تو رخ کہیں مڑ نہ جائے، ہم چاہتے ہیں اس کی ساری کوتاہیاں دھو کے آگے بلائیں۔ سرکار بیماری آپ دیتے ہیں، کہاں ہم مرکز و محور کائنات ہیں، جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا ہے، ہماری طرف سے جاتا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے صحت ان کا کرم ہے یا نہیں؟ بندہ خوش ہو کے لیتا ہے تو بیماری بھی تو ان کا ہی کرم ہے۔ میٹھا کھاتے وقت بسم اللہ کڑوا آ جائے تو تھو جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ مہربانی آپ کی خوبصورت مسکراہٹ حیدری بابا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ یہ میں نے آپ سب تک ایک پیغام پہنچایا ہے اپنے سید سردار کا، ویسے مثال دے کر ہم سب کو ہر حوالے سے راضی رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا، منتیں بھی نہیں ماننی۔ عشق میں فرق آتا ہے، مولا میں چاہتا ہوں یہ ہو، تو نے کہا تھا لبیک، لبیک کہنے والا تو یہ نہیں کہتا میں چاہتا ہوں، لبیک کہنے والا کہتا ہے جو تو چاہے میں حاضر ہوں۔ بھئی مہربانی حضور، گہری بات تھی، شکریہ یار، میں نے کہا ناراض ہو جاؤ گے لیکن مہربانی بول پڑے ہو، یقین جانو، سوچ کے لبیک کہا کرو، گزارا نہیں اس کے بغیر لبیک یا حسین، گزارا ہی نہیں، لیکن لبیک کہتے وقت سوچا کرو کہ لبیک کا مطلب ہے حاضر۔ میرے انتہائی قابل احترام میرے بھائی، میرے خون پیر سجاد نقوی بیٹھے ہیں، محبت کرتے ہیں، جگہ جگہ امام کا پیغام پہنچوانے میں میرا ساتھ دیتے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے۔ میرے اتنے مہربان ہیں، میرے لیے دعا بھی کرتے ہیں، میرا خیال بھی کرتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو بغیر بتائے کسی کے ذریعے پوری بھی کروا دیتے ہیں، اتنے ان کے احسان ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، اتنے ان کے احسان ہیں۔ سجاد نقوی نے کہا بھائی اسد بخاری یہ کام تو کر، میں نے کہا حاضر، حاضر کہنے کے بعد کہا دے گا کیا؟ ساتھ کھڑے ہوئے بندے نے میرا کندھا ہلا کے کہا شاہ جی جاگ، سجاد بخاری کے احسان تو دیکھ تیرے اوپر کتنے ہیں، ہائے ہائے ہائے، مخلوق پہ محمد کے احسان کتنے ہیں، علی کے احسان کتنے ہیں، حسین کے احسان کتنے ہیں، بنتا ہی نہیں کیا دو گے سوائے شکر کے۔ اچھا بندے کہیں گے شاہ جی یہاں منع کر کے جا رہے ہیں، فتویٰ دے کے جا رہے ہیں، میں فتویٰ نہیں دے کے جا رہا، منتیں ماننی ہے تو بسم اللہ مانگو، جو دل کرے مانگو، میں تو معیار عشق بتا رہا ہوں، پیر سجاد نقوی میں تو حقیقت کھڑا بتا رہا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کو کہے جی سید آیا پیسے نہیں لیتا تو اس کی اپنی طبیعت اپنا مزاج ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، کیا ہم منتیں ماننا چھوڑ دیں؟ نیا نیا مذہب آل محمد پہ آنے والا یقین میں اضافے کے لیے کہے اگر یہ ہوگا تو میں مانوں گا، جو ہے ہی یقین والا، جو ہے ہی یقین والا، وہ کیوں شک میں پڑے؟ مہربانی یار،
हैदरी। वो क्यों शक में पड़े। चलो नहीं, पीर सजाद नकवी, बड़े अरसे बाद मैं यहाँ आया हूँ, एक बात और भी करता जाऊँ। मान मन्नत पर मेरे कहने पे इस काबिल नहीं हूँ, मुझे अल्लम अब्बास तेरा सदका अल्लाह महदी के दीदार के काबिल बनाए। हाय हाय हाय, मानी भी है तो मेहरबानी यार, मेहरबानी है, मेहरबानी पीर सजाद नकवी, बहुत शुक्रिया। मानी भी है तो ऐसी मान जो आगे काम आए। हजूर बातें हैं थोड़ी सी सख्त, लेकिन यकीन करो इनके बगैर राह फरार हम अख्तियार कर ही नहीं सकते। हमें ये माननी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। है ही ये हकीकत। इश्क में सफ़र ना हुआ, वैसे रूटीन में ज़िंदगियाँ गुजार के चले जाएंगे, मुहिब बन के मर जाएंगे। इश्क कहते शिया बन, मुहिब ना बन। अब बंदे कहेंगे सैयद एक नई बहस छेड़ के चला गया। हज़ूर मतलब देखना, मुहिब और शिया में फ़र्क है। हाँ बड़ा फ़र्क है। 11वें लाल विलायत से पूछा गया था, मौला मुहिब और शिया में फ़र्क? फरमाया हाँ बहुत बड़ा फ़र्क। जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करें उन्हें शिया कहते हैं। फ़र्क तो है ना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आगे आ जाए, आगे आ जाए। जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा, इधर आ जाए मेरे पास। मैं फिर अर्ज करता हूँ, हाजिर मैं हाजिर। या फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करें उसे शिया कहते हैं। मुहिब मजलिस में आता है, हुसैन को लिस्ट देता है, मैं आया तो मुझे कुछ दे। शिया मजलिस में आता है, शुक्र करके वापस जाता है। कई दिन सोचता रहते हैं मुझे इस काबिल बनाया गया। मुहिब जाते अल्लम अब्बास पे मन्नतें मानता है, मुझे ये दे दो, साल बाद मन्नत उतारूंगा। शिया अल्लम अब्बास पे जाके शुक्र करता है और कुछ नहीं मांगता, बस एक चीज़ मांगता है, ऐ गाजी की निशानी मुझे भी वफादार बना दे। फ़र्क तो है ना यार, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया हजूर, मुझे छेड़ ही दिया मुहिब और शिया पे, तो फिर मेहरबानी हजूर। मुहिब जाता है, गाजी के आलम को देखता है, सलाम करके चला जाता है, इधर उधर देखता है, वो कौन जा रही है, वो कौन जा रही है। शिया अल्लम अब्बास के देख कर हराम नहीं देखता। शिया अपनी आंखें गंदी नहीं करता, क्योंकि शिया को पता है ये आंखें किसी की अमानत हैं। अमानत में खयानत करने वाला अमीन नहीं, खाइन होता। शिया, अच्छा चलो एक छोटी सी मार्फत की बात और है। पीर साहब एक अनोखी अंदाज की बातें हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पीर साहब ज़रा गौर फरमाइएगा, एक अनोखी अंदाज की बात करके जा रहा हूँ। मुहिब क्या करता है, ये इलाके का नाम जंबर है? छांगा मांगा की दुकान से जाके एक पाइप खरीदता है या बांस खरीदता है, एक कपड़ा खरीद के फरेरा बना के घर पे लगा देता है, खुश होता है मेरे घर पे अब्बास का अलम है। ठीक है ये भी, पर शिया का काम और है। शिया छांगा मांगा की बांस और छांगा मांगा का कपड़ा लगाकर सोचता रहता है, इसको है अब्बास से निस्बत। पाइप यहीं का, बांस यहीं की, कपड़ा यहीं का, इसको है गाजी से निस्बत। ये वो अलम नहीं जो करबला में अब्बास के हाथों में था। हजूर मेरी तरफ देखना, हजूर मेरी तरफ देखना, ये वो अलम नहीं जो करबला में अब्बास के हाथ में था। शिया गौर और फिक्र करके कहते हैं, अगर छांगा मांगा की बांस को अब्बास से निस्बत हो जाए, वो बुलंद हो जाती है, मैं भी कोशिश करूं अब्बास को दिल में बिठाऊं ताकि मैं भी बुलंद हो जाऊं। मेहरबानी, गहरी बात कर गया, दिल की बात थी जो पहुंच गए, सलाम है यार। मुहिब हुसैन का लंगर खाता है, शबील हुसैन का पानी पीता है।
شیعہ بھی لنگر کھاتا ہے، سبیل حسین کا پانی پیتا ہے، محب لنگر کھا کے ادھر ادھر منہ مار کے چیزیں کھا جاتا ہے، کسی کا حق کھا جاتا ہے۔ شیعہ کہتا ہے نہیں، اب یہ شکم عام نہیں، اس میں حسین کا لنگر آیا ہے، یہ حرام نہیں جانا چاہیے۔ فرق تو ہے نا یار، فرق تو ہے نا یار، مہربانی حضور، فرق تو ہے نا۔ درود پڑھو آل محمد کی مقدس بارگاہ۔ دو چار نعرے شاہ جی لگوا دو جب تک ساؤنڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، اور عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ ساؤنڈ ٹھیک ہو جائے گا حضور؟ بسم اللہ، جی جی بسم اللہ جی۔ کل عربہ جمد شرفا دی تحقیق دا نام عباس ہے، حیدر عمران تے حمزہ دی تصویر دا نام عباس ہے، انہاں تو اینا کل کوثر دی تفسیر دا نام عباس ہے، تیرے 5 12 تے 14 دی جاگیر دا نام عباس ہے۔ سید صاحب دے صحت و سلامتی واسطے صلوات پڑھو۔ محمد والے محمد۔ کیا بات ہے جی، 4 میں سے سید بھی دیکھ رہے ہیں ڈائری شعر پڑھنے کے لیے۔ سنیں شیرازی صاحب سے شعر، پھر میں بھی پڑھ دوں۔ جی شیرازی صاحب بسم اللہ سرکار۔ ساؤنڈ نہیں ہے ورنہ یہاں کھڑا جی۔ جنہوں نے بنایا تھا علی کا گھر، جنہوں نے بنایا تھا علی کا گھر، انبیاء کے دیس میں وہ عالی مقام ہے۔ تم رضی اللہ کو ملاتے ہو علی کے ساتھ، ارے علی کے تو مزدور بھی علیہ السلام ہے۔ ہاں جی واہ، خوب ہے، خوب ہے یار۔ سرکار میری ہیں جی، ہو گیا نہیں آیا، آ گیا۔ اچھا تھوڑی سی میری سوچ تھوڑی سی اور ہے۔ شعر تو اچھا پڑھا ہے سید سردار نے، اچھا غلاموں کا مقام آشکار کیا ہے، لیکن ہم کیوں کسی اور کا تذکرہ کریں جب ہماروں کی باتیں اتنی زیادہ ہیں جی؟ ہم کسی کو کیوں چھیڑیں، ضرورت ہی نہیں، ہمارے والوں کی تو باتیں اتنی زیادہ ہے۔ لو جی 2 مصرے پیر سجاد شاہ میں سرکار وفا کی عرض کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں پرچم میں عباس کا پنجہ ہے سورج سے بلند۔ شاباش قدردانوں، بہت شکریہ۔ پرچم میں عباس کا پنجہ ہے سورج سے بلند، کتنا اونچا کر دیا میرا گھر عباس نے۔ مہربانی حیدری۔ سید سردار میں تھوڑا سا مزاجن اس حوالے سے کوشش بھی کرتا ہوں اور سب کو کہتا ہوں کہ یار ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، ہم اپنوں کی باتیں کریں، اپنے حصے کا چراغ جلائیں، اندھیروں کو برا کہنا ضروری ہے۔ شاہ جی نہیں، کئی بندے مجھے ممبر پہ جاتے ہوئے شاہ جی آج کر محمد کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آلہ لوگ بھول گئے ہیں، آلہ وسلم بھول گئے ہیں۔ وہ جی کوئی بات نہیں، بالکل مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی کو کہو کہ تو آلہ کیوں نہیں پڑھتا۔ اہل سنت کتابوں میں واضح لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم، محمد کی جد پہ بھی سلام، امین نور رسالت جو ہیں۔ میں نے کہا کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی نہیں پڑھتا، کہنے لگے پھر بھی کبھی بات تو کرنا، ڈر لگتا ہے، دل نہیں کرتا خام خواہ یہ موضوع چھیڑے جائیں۔ جب واضح لکھا ہے کہنے لگے نہیں شادی کرنا، میرا دل بن گیا آج میں کر کے جاؤں۔ کہہ رہا ہوں قوم شیعہ کو، کوئی کہتا ہے نا آلہ ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پریشان نہ ہونا، ان کا قصور نہیں، آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتے۔
शख्स नहीं, लेकिन मदा ये हैदर अदियार को ये दर्द कलाम नहीं सकता। क्या मर जाएगा मुनाफिक, न पुकारेगा अली को, क्यों न पाक ज़बानों पे ये नाम नारा हैदरी। बड़ी बात है, बड़ी बात, क्या बात है। लो जी फिर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। अल अजल अल अजल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। नकीब मेंबर, ये डायरी मैंने शायरी के लिए मंगवाई है। शाह जी ये शेर अगर टाइम मिले तो लिख लेना। अर्ज़ कर रहा हूँ, कुर्बान ये जान कायम इब्ने अली पर, कुर्बान ये जान हम सब की कायम इब्ने अली पर, मरने के लिए कभी हम सोचा नहीं करते। शाबाश, बड़े अरसे बाद दिल चाह गया, मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज कर जाऊं। कुर्बान ये जान कायम इब्ने अली पर, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। हम हजरत अब्बास के हैं चाहने वाले, हम हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। मेहरबानी। फिर अर्ज करूं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कुर्बान ये जान कायम इब्ने अली पर, ये भी तो हुसैन ही है ना। क्या करें, हमारी मर्जी तो नहीं, अला कुल्ल शैइन कदीर की मर्जी है। जिस मकसद के लिए उन्होंने हमें इस दौर में भेजा, ये भी अली है, ये भी हसन है, ये भी काजिम है, नाम इसका महदी है। खुदा ने भेजा। मैं यहाँ चलो बात का मैं बहुत कुछ दिल था, लेकिन मैं बात मुकम्मल करता हूँ। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, हम खुद नहीं आए, किसी ने बुलाया। मैंने कहा क्यों कैसे नहीं बनती साहिब विलायत को हुज्जत से कहे क्यों बुलाया। लेकिन आओ आज 13 सफ़र हुज्जत की बारगाह अक़दस में अर्ज़ करते हैं, आकाए शहनशाह मुअज़्ज़म मरकज़ व महवर कायनात साहिबुल असर व ज़मान। हम ये नहीं कहते क्यों बुलाया, लेकिन मेरा मौला समझ नहीं आ रही, हम जैसे ऐसे काबिल बन गए, हम आ गए आपकी करीमी सरकार। बस ज़रा सा ज़हन बीमार है, गीबतें करता रहता है, लोगों की कोठियाँ कारें देखता रहता है। एहसान फरमा इस ज़हन को उस काबिल बना जिसके लिए ज़हन बनाया गया। मौला कोई करीमी कर, कोई शफ़क़त कर। सरकार हम सब यहाँ आए, आवाज़ आएगी सुन, मैं करीम इब्ने करीम हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तू इस काबिल नहीं था, लेकिन मैंने तुझे बुला लिया। सरकार समझ नहीं आई, करीमी फरमाएंगे हम तुझे मिंबर के जरिए पढ़ने वालों की जबान से सुनाते हैं, आके सुन और कैसा था। मौला इसमें कोई शक नहीं, आप हम तक ये पैगाम पहुंचवाते हैं और कैसा था। जनाब फिजा कैसी थी, शाह जी मेरी तरफ देखना छोड़ देना, शायरी बड़ी अहम बात है। कोई शक नहीं, आप चाहते हमें पता चले और कैसा था, जनाब फिजा कैसी थी। लेकिन मौला फिर भी समझ नहीं आई। अब आज मैं चाहता हूं सिर्फ सुन सुन के सुनना हो। मेहरबानी यार, कदरदान हो, सिर्फ सुन सुन के, मेहरबानी सिर्फ सुन सुन के सुनना हो। मौला करीमी फरमाए अपनी ज़िंदगी पे गौर कर, क्या करता है। मैंने कहा मौला मैं नौकरी करता हूँ। क्या क्यों करता है। मौला मैं चाहता हूँ मैं तनख्वाह लूँगा, घर चलाऊँगा, बच्चे पढ़ाऊँगा, बिल दूँगा। तेरा भाई क्या करता है। मैंने कहा मौला कारोबार करता है। क्या क्यों करता है। मैंने कहा इसलिए करता है, वो कारोबार करेगा तो मुनाफा कमाएगा, मुनाफा कमाएगा तो घर चलाएगा। फरमाते अगर तू हर चीज़ में कहते मैं करूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, उठूँगा, सुन मैं तुझे इसलिए बुलाता हूँ, तो सुन के 61 हिजरी में मेरे दादा हुसैन का हुर कैसा था, ताकि मैं तुझे भी हुर बनाऊंगा। मौला मेहरबानी यार, मौला भाई बहुत शुक्रिया मौला। उस हुर में और अगर मैं बन गया मुझ में फ़र्क क्या।
آواز آئے گی دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. مولا واقعی کریمی آپ کی ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا. آپ ہم جیسوں کو بلا کے ہور بنانا چاہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں صرف تو ان کو داد نہ دے, کچھ سوچ وہ کیسے بنا تاکہ میں بھی بنوں. نہیں میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. پیر سجاد شاہ کو میں کہتا ہوں سجاد شاہ جی کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا شاہ جی بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی نوکری. میں نے کہا کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہنے لگے شاہ جی وہ ان کی ضرورت تھی. جاگنا یار, یہ میری ضرورت ہے. میرے بچے جو کریں گے وہ ان کی ضرورت ہے. 61 ہجری میں علیہ السلام بننا اس دور کے ہور کی ضرورت تھی. اللہ کرے بات پہنچ جائے. مہربانی, یہ مہربانی بس میں سمیٹ گیا, بس اتنا ہی میں نے پڑھنا ہے. اس دور کا ہور بننا یہ میری ضرورت ہے. اس دور کی فضا بننا یہ میری ضرورت ہے. میری بیٹیاں کافی ہیں, میں ان کو بھی ایک پیغام دے کے جاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ضروری بات, تاکہ بات اور پکی ہو جائے جو میں کر بیٹھا ہوں. میں نے کہا نا زمانے کا امام یہاں بلاتے ہیں اور چاہتا ہے میں انہیں ہور بناؤں گا, میں انہیں حبیب بناؤں گا. حضور ایک نعرہ لگاتے ہو ممبر پہ, حق کا سیدھا لگاتے ہو نا, بات پکی ہو جانی ہے انشاءاللہ. لگاتے ہو, میں بھی آپ بھی ہم سب لگاتے ہیں, ہمارے بڑے بھی لگاتے تھے. شاہ جی میری طرف دیکھنا, ڈائری چھوڑ دینا, حق کا سیدھا راستہ. بتانا ذرا راستے کس لیے ہوتے؟ شاباش, سلام آپ کے معیار سماعت پہ. آپ نے بھی بڑا اچھا فرمایا. فرما رہے ہیں چلنے کے لیے. 2-4 نے مجھے کہا سید منزل پہ پہنچنے کے لیے. راستے ہوتے منزل پہ پہنچنے کے لیے, چلنے کے لیے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اصل منزل پہ پہنچنا ہے. ایسے راستہ کوئی چلتا ہی نہیں. فضول میں کون چلے گا جب تک نگاہ میں منزل نہ ہو؟ چلے گا نہیں. ہم نعرہ کیا لگاتے؟ حق کا سیدھا. اس کا مطلب کربلا تو چلنے کے لیے ہے, منزل تو کوئی اور ہے. شاباش, شکریہ یار, مہربانی حضور. کربلا راستہ ہے, ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل. ہم نے کہا حق کا سیدھا راستہ. کربلا راستہ ہے, منزل کوئی اور ہے. آؤ چھانگا مانگا میں آیا, بڑے عرصے بعد آیا. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا, لیکن میرے آنے کا فائدہ نہیں ہوا. یہ پتہ نہیں میں کس طرح دوبارہ آ گیا. میں نہیں جاتا دوبارہ اس جگہ پہ جہاں کے لوگوں کو بات سمجھ ہی نہ آئے. اگر آپ بھی یہی سمجھو گے کہ جو دوبارے پڑھنے آتے وہ بھی وہی ہے, جو مولا کے لیے آتا ہے وہ بھی وہی ہے, تو پھر میرے آنے کا فائدہ ہی نہیں. اگر بات سمجھ آئے تو آؤ میرے سے پوچھو سید تجھے درد کیا ہے, ہمیں بتا, ہم بھی تیرے ساتھ اس درد میں ہم درد ہیں. پھر دل کرے گا میں بار بار جاؤں. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ دل کی بات تھی, میں کر گیا. میں چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. میں لاہور سے چلا, کہنے لگے کہاں جا رہے ہو شاہ جی؟ میں نے کہا چھانگا مانگا, مجلس پڑھنی ہے جمبر کے ساتھ. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں چھانگا مانگا اس جگہ آیا, لیکن فرض کرو میں نے مجلس نہ پڑھی, میں یہاں کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا, چوک بازار کے راستے دیکھتا رہا, واپس پہنچ گیا. کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا میں سارے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے تیرا جانے کا فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. جاگو جاگو, مہربانی, یہی پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں. آؤ کربلا منزل نہیں راستہ ہے, پھر تلاش کرو تیری میری منزل کا نام کیا ہے. آؤ تاریخ کے روح سے, کم از کم شاہ جی مجھے اشرے چاہیے, میں اس بات کا نچوڑ نکالوں, لیکن میں دے کے جا رہا ہوں. تیری میری منزل کا نام امام زمانہ ہے. اس سے بڑی منزل کون ہوگی؟ یہ ہم نے سلام پڑھے, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا غریب الغربا. پڑھتے پڑھتے ساروں کو یوں سلام کیا. جب باری منزل کی آئی, میں مہربانی چاندی پہنچ جاؤ تو میری بات کرو, مہربانی مہربانی, بہت شکریہ. میری بچیاں, آپ 1 منٹ آپ کے لیے بیٹا, بس 2 منٹ, مسائب اور عالی مدد. میری بچیاں آپ بھی اپنی منزل پہ نگاہ رکھو. آپ نے نسلیں تیار کرنی ہے. کوشش کرو گھر کے اندر سے غیبتیں گلے چھوڑ دو. اس کے پاس کباب پک رہے, میرے پاس دال ہے. نہیں, شکر پڑھو, علی نے جو اپنا صدقہ دیا وہ کافی ہے. مرد ریڑھی لگاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, بالکل اس کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا حوصلہ بڑھاؤ, ہمت بڑھاؤ. جا سرکار اپنا صدقہ دے دیں گے, جا ہمت کر, جو مل گیا شکر. اگر 2 دن روٹی نہ بھی ملی پریشان نہ ہونا, شکر میں رہنا. اگر پھر بھی اندر سے نفس تنگ کرے, 2 دن ہو گئے بھوکے ہیں, تو پھر ایک چھوٹا سا کام کر لینا. صرف ایک جملہ کہنا, اے کائنات کا سلطان,
تیری سب سے کمزور رعایا میں سب سے کمزور میں ہوں، اگر تیری خواہش ہے ہم بھوکے رہیں تو ہم راضی ہیں۔ میری بچیاں باوضو ہو کے لنگر پکایا کرو، درود پڑھ کے لنگر پکایا کرو، اللہم قل ولی کل پڑھ کے آٹا گوندا کرو۔ کوئی کہے بی بی یہ کیا کام شروع کر دیا، ہر وقت درود دعا درود دعا، شیخ صاحب میری طرف دیکھنا، درود دعا، یہ کیا کام شروع کر دیا؟ ان کو بتاؤ اگر 2 روپے کی ڈسپرین جس میں جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی نہیں لا سکتی۔ بس ایک چھوٹی سی بات، میری بچیاں، بچوں کو بچپن میں بتاؤ تم ہمارے نہیں کسی کی امانت ہو، کسی کی امانت ہو، اسی کے لیے میں تمہیں پال رہی ہوں۔ بس 13 سفر ہے، ہاں 10 محرم حسین نے معصومہ کو یتیم کیا، آج معصومہ خود ماتے ہیں۔ لمبا مصائب شاید میں نہ پڑھ سکوں، وقت نہیں، آگے پہنچنا ہے۔ پیر سجاد شاہ میں نے جو پہلے سنت علماء نے کچھ مقتل پہ باتیں لکھی ہیں نا، میں نے وہ پڑھی ہیں، شاید میرا دل پھٹ گیا۔ اہل سنت باضمیر علماء لکھتے ہیں، کربلا آج اگر کسی کے دل میں زندہ ہے تو 2 چھوٹے بچوں کی وجہ سے، ایک کا نام علی اصغر ہے، ایک کا نام معصوم۔ سینے پہ سونے والی سن بیٹھے ہو، اللہ جانے کیسے زندانوں میں پتھروں پہ سوتی رہی تھی۔ شام کا زندان ہے، میں نے شہادت شہزادی کی نہیں پڑھنی، میں نے صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ آنسوں نکلیں تو کہنا آقا جلدی آ، یہ مظلومیت کی مزاریں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ضرور اپنے امام کو پرسہ دیا کرو، ویسے بھی شیخ صاحب کسی کو کوئی دنیا میں چلا جائے نا، افسوس کرنے ہم سب اسی کے پاس جاتے ہیں جو اس وقت وارث موجود ہوتا ہے۔ آؤ زمانے کے امام کو کہیں مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرا سفر ہے، آج بڑا دن ہے، اللہ جانے آپ کتنی دیر سے خون بیٹھ کے رو رہے ہیں، یاد کر کر کے روتے ہوں گے نا معصومہ کے سفر، معصومہ کی گفتگو، اور خصوصاً وہ مرحلہ جب سید سجاد نے کہا تھا باقر جا زندان کی دیوار پہ اعلان کر ایک پردیسی بچی مر گئی ہے، شاید کوئی افسوس کرے۔ شام کا زندان، بچے زندان کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑے ہو کے پوچھتے تھے شریک قتل حسین سے، شہزادی یہ صبح جاتے ہیں شام کو واپس گھر چلے جاتے ہیں، ہم بھی کبھی گھر جائیں گے؟ شہزادی رو کے معصومہ کی طرف خصوصاً دیکھ کے فرماتے تھے، ہاں معصومہ جائیں گے مگر کچھ یہیں رہ جائیں گے، یہاں سے نہیں جا سکیں گے۔ پرندے صبح صبح نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے۔ معصومہ پوچھتی رہتی، پھوپھی ان کا تو کوئی ہوگا نا گھر، ہمارا بھی کوئی گھر ہے۔ یاد کرتی تھی بہت زیادہ، عینی شاہد ہے نا بابا کی شہادت کے، اس لیے تو سید سجاد کبھی کبھی بیان کرتے ہوئے رو کے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، بابا تیرا بھی اپنا مقدر، قاتل مارتا رہا بیٹی دیکھتی رہی، رو کے کہتے تھے۔ یہی رات جو گزر چکی ہے، طاہر دمشقی روایت کرتا ہے کہ تشت میں رکھا ہے سر حسین کا، یہ پلیت لین سویا ہے، بے شمار ضرور بے شمار، یزید سویا ہے، اچانک زندان سے رونے کی آواز آئی، بابا بابا بابا۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے غلام کو بھیجا، جا پتہ کر کے آ، خیریت تو ہے نا؟ غلام گیا پتہ کرنے، اتنی دیر میں طاہر دمشقی کہتے ہیں حسین کے سر نے پرواز شروع کی، اوپر رومال تھا، رومال ہٹا، پرواز شروع کی، آواز دے کے کہتی ہیں میری بہن میری معصومہ کو چپ کرا، میرے سے اس کے بہن برداشت نہیں ہوتے، چپ کرا۔ ادھر سے یزید کو دیکھ کے کہتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ہم تیرے پابند ہیں؟ ہم تو رضا الہی کے پابند ہیں، تو ہمیں مار کے ابھی تک راضی نہیں ہوا، تو ہمارے معصوم بھی مارنا چاہتا ہے؟ باہر غلام آیا، واپس آیا، کہا کیا ہوا؟
اب بچی باپ کو بڑا یاد کر رہی ہے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا ایک صورت ہے بچی چپ ہو سکتی ہے، اگر باپ کا سر زندان بھیجا جائے. کہتے ہیں اٹھا کے لے جاؤ. تشت سب شاہ جی سجاد شاہ لے کے آیا غلام سر. سید سجاد نے بسم اللہ پڑھ کے بابا کا سر لیا. بابا سے باتیں کر کے کہتے ہیں بابا میں بھی تیرا کیسا بیٹا ہوں. ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے جب باپ دنیا سے چلا جائے اچھا کفن پہنائے، اچھا دفن کرے. میں بھی کیسا بیٹا ہوں، نہ کفن دے سکا. شریکت الحسین شام والی نے بھائی کو دیکھا، بسم اللہ پڑھا، بھائی سے باتیں کرنے لگی. ساری بیبیاں گفتگو کرنے لگی. معصومہ پتھر کو تکیہ بنا کے سو رہی تھی. میں کیوں کہہ رہا ہوں معصومہ معصومہ معصومہ؟ غیرت مند بیٹھے ہو. آج بھی پیر سجاد سے آپ بھی اعلان کرتے ہو، کسی کی ماں بہن بیٹی چلی جائے نا، اعلان کرتے ہو حضرات فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. جرت ہی نہیں کوئی اپنی عورتوں کا نام باہر سپیکر سے پکارے. سوچا کرو پھر علی کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں شہزادی پتھر کو تکیہ بنا کے سو رہی ہیں. بس شاہ جی آدھا منٹ. شہزادی کے کانوں میں آواز پڑی، بابا کی خوشبو محسوس کی، اٹھ بیٹھی. بھائی سجاد میرے بابا آ گئے ہیں. بھائی سجاد ابھی مجھے بابا ملے، میری آنکھ لگی، مجھے فرما رہے تھے معصومہ تیرے دکھوں کی آج آخری رات ہے، کل تو میرے پاس آ جائے گی. بابا کا سر گود میں لیا، گود میں لے کے کہتی ہے بابا ذرا میری طرف نگاہ تو کریں، پہچان لیں گے میں وہی ہوں جس کو سینے پہ سلاتے تھے. بابا شام کی بچیاں بستر پہ سوتی. سیدنا الذین ظلموا ایمن قالہون ایان قالہون. ایک لمحے کے لیے میری ایک چھوٹی سی بات سن لو. مجھے کہنا چاہیے تھا، دوران خطاب ذہن سے نکل گیا. ہم یہاں ایک دعا دے کے جائیں گے. ہمارے مکتب تشیع کی ساری دعائیں کمال ہیں، لیکن سب سے با کمال دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. مولا فرماتے جو روزانہ صبح کی نماز کے بعد دعا عہد پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آ کے اٹھا کے لشکر میں شامل کرے گا. یا علی مدد بھی.